مت گزارنا، اگر گزارنا تو دیندار بن کر کے گزارنا، تاکہ جب تیرے جنازے کو لوگ لے کر کے چلیں، تیرے لاش کو لوگ لے کر کے چلیں، محلے والے کہیں یہ دیکھو لاش جا رہی ہے، زمانہ کہے یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں یہ میت لے کر کے جا رہے ہیں، عرش کے فرشتے کہیں حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب تو قبر میں جائے اور منکر نکیر آئیں اور آنے کے بعد میں دور ہی سے تیرے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں ارے آرام سے چلو، حضور کا غلام ہے، دھیرے دھیرے چلو، نبی کا عاشق ہے، اللہ اللہ اس طرح سے کہیں غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، فرشتوں ہٹا وہ کفن دھیرے دھیرے، فرشتوں ہٹا وہ کفن دھیرے دھیرے۔ یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سنیں، بیان ختم کر دوں۔ اب آپ کہو گے حضرت یہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، تو یاد رکھو زندہ رکھنے والا رب جانے اور زندہ رہنے والا اللہ کا ولی جانے۔ یہ کیسے زندہ ہیں اپنے مزار میں؟ اللہ اکبر، ان کو زندگی کیسے مل رہی ہے؟ حضرات آپ نے سنا ہوگا حضرت باقی باللہ کا نام، اللہ اکبر، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے، انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو خبردار کوئی شراب کے قریب مت جانا، کہا سرکار نہیں جائیں گے، کہا خبردار کوئی چوری مت کرنا، کہا حضور نہیں کریں گے، کہا خبردار کسی کی نماز نہ چھوٹنی پائے، کہا سرکار نماز نہیں چھوڑیں گے، کہا حضور وصیت فرما رہے ہیں، کہا میری آخری وصیت ہے، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اللہ اللہ لوگ سن رہے تھے اور غلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے نوجوان کو اشارہ کیا، نوجوان کہا کیا معاملہ، کہا قریب آ جا۔ جب نوجوان قریب آیا فرمایا باقی باللہ نے اور قریب آ، جب اور قریب آیا حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں بالکل قریب آ جا، جب بالکل قریب آ گیا تو حضرت باقی باللہ فرماتے اپنے کان کو لا، جب کان کو لایا تو حضرت باقی باللہ نے کان میں کہا دیکھ میں ان قریب انتقال کرنے والا ہوں، یہ 5 روپیہ تجھے دے رہا ہوں، میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ تب تک کہ نوجوان چوکا، کہا سرکار آپ کو کیسے پتا کہ میں کفن چور ہوں؟ اللہ کا ولی مسکراتا ہے فرماتا ہے نادان مجھے سب پتا ہے، پر دیکھ میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ کہا سرکار میں عہد کرتا ہوں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مجھے ذلیل کر دیتا، دوسرا ہوتا تو بھرے مجمع میں مجھے بدنام کر دیتا، پر واقعی میں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ سرکار آج کے بعد آپ کا کیا، میں کسی کے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دیکھو شہید ملت کے پاور کو، دیکھو شہید ملت کے طاقت کو، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت باقی باللہ کا انتقال ہوا، ایک عجیب ہنگامہ ہے، غلام حاضر ہے، مرید حاضر ہے، لوگوں نے غسل دیا، حضرت باقی باللہ کو اچھا کفن پہناتے ہیں، کفن چور بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ جب مٹی دی گئی، اللہ اکبر، جنازے کی نماز ہوئی، مٹی دے کر کے لوگ باہر نکل آئے، کفن چور قبر کو دیکھتا رہا، اور رات میں جب آیا اللہ اللہ جیسے من میں خیال آتا تھا پیر صاحب کا کفن اچھا ہے، وصیت یاد آتی تھی کہ وعدہ خلافی مت کرنا، اللہ کے ولی سے تو نے وعدہ کیا ہے۔ رات میں جب آ کر کے سویا 12-1 بجے کا وقت ہوا تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان آ گیا، کہا رے چل پیر صاحب کا کفن بڑا قیمتی تھا، چل چل کر کے لے آ، 5 روپے بھی مل گئے تھے، کفن کو بیچنا اچھا پیسہ آئے گا۔ چنانچہ اب یہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میں فورا لیا اور لینے کے بعد کہاں پہنچا؟ پیر صاحب کی قبر پر پہنچا، حضرت باقی باللہ کی قبر ہے، اللہ اکبر۔ پہنچنے کے بعد جیسے اس نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا، ابھی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی تو کیا دیکھا کہ مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ بھاگا، شیطان نے کہا بھاگتا کیوں ہے؟ ارے کہا یار یہ تو مٹی مہک رہی ہے، کا تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں اس لیے مٹی مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کیا خبر تھا، اللہ اللہ اسے کیا خبر تھی کہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے مدینے کے تاجدار آیا کرتے ہیں، اور وہ نبی جہاں آ جائیں، جہاں سے حضور گزر جائیں وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا ہے، حضور کے جہاں قدم پر جائیں وہ مٹی مہکنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بین خوشبو سے مہک
जाती है गलियां वल्लाह, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। चुनांचे कफन चोर फिर आया और आने के बाद में उस कफन चोर ने मिट्टी खोदनी शुरू की। अल्लाह अल्लाह, कब्र खोद दी जाती है। खोदने के बाद अल्लाह अकबर, कफन चोर ने सोचा कि लाओ तख्ता हटा के देखूं कब्र का क्या मामला है। जैसे एक तख्ता हटाया तो क्या देखा, पूरा कब्र बुक्के नूर बना हुआ है। अब ये फिर भागा। शैतान ने कहा अरे नादान भाग क्यों रहा है? कहा ये देखो रात की तारीकी है, चांद की चांदनी नहीं है, पर कब्र में उजाला ही उजाला है। उसने कहा अभी ताजा ताजा दफन हुए हैं इसलिए कब्र में रोशनी है। उसे क्या खबर थी कि आमिना के लाल की जलवा करी हुई है। आला हज़रत सरकार कहते हैं जो हुजूर का आशिक होता है उसके कब्र में मदीने के ताजदार आते हैं, और जहां नबी आ जाएं वहां अंधेरा नहीं, वहां उजाला ही उजाला होगा। कब्र में लहराएंगे ताशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे सरकार जहां आएंगे वहां अंधेरा नहीं, वहां उजाला ही उजाला होगा। अब ये फिर हिम्मत किया, और हिम्मत करने के बाद में अल्लाह अकबर जैसे आया और आने के बाद में कब्र में उतरा। उतरने के बाद जैसे कफन पर हाथ रखा कि लाओ बाकी बिल्लाह के कफन को खींचा जाए, तब तक कि हजरत बाकी बिल्लाह ने एक करवट ली और कफन चोर के हाथ को पकड़ लिया। अरे कहा सरकार छोड़ दो, अब चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह के वली के कब्र से आवाज आती है, एक जन्नती होकर के जन्नती का कफन चोरी करने आया है। कहा रे मेरे आका मैं कैसे जन्नती? जन्नती तो आप हैं। लोगों ने समझा था कि आप मर गए, मैंने समझा था कि आप मर गए, पर ये न मरा है न मरने वाला है, जिनके दर से मुकद्दर संवरने वाला है। हजरत बाकी बिल्लाह ने इरशाद फरमाया जा तू ही नहीं ऐलान कर दे जिन जिन लोगों ने मेरे नमाज जनाजा में शिरकत की है अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है, सबकी बख्शिश फरमा दी है। वो उर्स शहीद मिल्लत में आने वालों, आप ऐसे वैसे की महफिल में नहीं आए हो, उर्स शहीद मिल्लत में आए हो। निगाहे करम हो गया तो इंशाअल्लाह आप जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को नहीं देखता, अपने नेक बंदों के, अपने वलियों के अल्लाह अकबर निगाहे करम को देखता है। ये अगर रब ताला की बारगाह में मचल जाएं तो अल्लाह ताला इनके मचलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, और हमारी मुंह की मांगी मुरादें रब ताला पूरा फरमा देता है। मुझे कहने दिया जाए कि अगर बाकी बिल्लाह अल्लाह का एक वली अपने मजार में जिंदा है, शहीद मिल्लत अपने मजार में जिंदा है, मखदूम पाक अपने मजार में जिंदा है, तो आमीना के लाल कितना जिंदा होंगे, मेरे हुजूर कितना जिंदा होंगे। लिहाजा यहाँ पर जब आओ तो मेला देखने की नियत से मत आना, अफरा तफरी मचाने मत आना, इस नियत से आना अदब के दायरे में कि अल्लाह का वली देख रहा है। ऐसा ना हो कोई गुस्ताखी हो जाए जिससे सारा मामला खराब हो जाए। अल्लाह अकबर, बेअदबी मत करना, अदब के दायरे में आकर के बैठना, और जब तक के यहाँ रहो कोशिश करो कि बावजू होकर के बैठो, इसलिए कि जहां जिक्र हुजूर होता है वहां मदीने के मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के वली हाजिर होते हैं। लिहाजा ए लोगो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मेरे माबूद मौत तो आनी ही है, पर ऐसी मौत मत देना जो अचानक वाली मौत हो। हुजूर ने फरमाया अचानक वाली मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, मेरे मालिक मौत देना तो ईमान पर खात्मा देना, मेरे मौला मौत देना तो जुबान पर तिलावत कलाम रब्बानी हो, जुबान पर दुरूद पाक हो, जुबान पर नाते रसूल पाक हो। लिहाजा ए लोगों कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहो। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है ना, आपने देखा होगा बर्दाश्त से बाहर है। राजस्थान में 53 डिग्री मामला है, पता है, हाई अलर्ट का मामला हो गया। कलेक्टर ने ऐलान कर दिया कोई घर से 10 बजे के बाद 4 बजे तक ना निकले। कई लोग तो मर गए हैं, बच्चे स्कूलों में बेहोश हो रहे हैं। और बाड़मेर की सरजमीन पर आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ रेत इतनी सख्त गर्म हो गई है कि रेत पर अगर कोई बर्तन रखते हैं उसमें तेल लगते हैं तो तेल खौलने लगता है। लोगों 53 डिग्री अगर बढ़ जाए तो जमीन इस तरह से आग उगले, और मैदान क़यामत में क्या होगा।
جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اعلیٰ حضرت عاشق رسول کہتے ہیں حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں نا سرکار، ہمیں اپنے عمل پر ناز نہیں ہے سرکار، ہمیں آپ کی محبت پر ناز ہے حضور، ہم تو آپ کے غلام ہیں نا حضور، غیسوئے پاک کو کھول دینا، ہم غلاموں کو سکون مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ بھگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ بھگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ حضور کے غلام بن کر کے دنیا میں رہو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ میں بولا ہوں اس میں بولنے میں لفظاً یا سہون کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم حاضرین کو گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا کریں وقت ہی نہیں ہے، ایسے ٹائم پر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گنہگاروں کو فرمایا کہ میرے ہیں۔ جلسہ نور زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا کھوں سلام، نوبہار شفاعت، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور، بھیجے سب ان کی شوکات پہلا کھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکات، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا۔
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک بابرکت رات نصیب فرمائی. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے جشن شہید ملت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہماری اور آپ سبھی حضرات کے حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے نعت و منقبت سماعت کیا. محب گرامی وقار شاعر ملک ہندوستان علی جناب قاری محمد علی فیضی صاحب، محب گرامی وقار توتیہ چمنستان رسالت علی جناب بھائی نعیم اختر صاحب بریلی شریف، دیگر علماء اہل سنت کے بیانات کو آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالیٰ ان عالموں کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جس کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جس کو رحمت و نور کی بارش میں نہانا تھا ابھی تک بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر آپ بیان سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، پھر آپ گھر جائیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیاہ لامکاں فخر موجودہ، آمینہ بی بی کے آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے سرکار. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے.
خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محبت کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، عنق ترس دقیقہ دان بولے، غلام موتی ایمان بولے، وحسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم ترد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، ولی کی بات جو نہ مانے وہ بدبخت ہے، ولی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دی اجا کبھی یورپ کے کلی چھاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات اس محفل کو نسبت ہے حضور کے غلام سے، ایک اللہ کے رسول کا پیارا غلام جسے دنیا شہید ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، سویا مزار میں ہے پر اب زمین پر چلنے والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے الحمدللہ۔ حضرات حضرت قاری نعیم اختر صاحب نے حضرت شاذی میاں سرکار کا ذکر کیا، وہ شاذی سرکار اللہ اکبر جن کے ولایت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے اور صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ سرکار شاذی میاں سے اللہ اکبر پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی عظمت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی شریف جاتا تھا اعلیٰ حضرت سرکار کو میں نے دیکھا کہ جب کوئی مسئلے پیش آیا کرتے تھے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو اعلیٰ حضرت سرکار وہیں سے چہرہ بغداد شریف کی طرف کیا کرتے تھے، اور سرکار روشن ضمیر سے اللہ اللہ براہ راست بات کیا کرتے تھے۔ سرکار پیرے پیرا میرے میرا اشارہ فرماتے تھے، احمد رضا لکھو احمد رضا لکھو، اعلیٰ حضرت سرکار لکھا کرتے تھے، اور یہ سارے منظر کو حضرات حضور شاذی میاں سرکار ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، ان کو کشف حاصل تھا۔ ایسے ہی سرکار شہید ملت اپنے آستانے میں لیٹے ہیں۔ آج جو ہم محفل میں آئے تھے کس ارادے سے آئے تھے ان کو بھی آپ جان رہے ہیں، کس ارادے سے بیٹھے ان کو بھی جان رہے ہیں۔ اللہ 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 کا ولی جب دولہا بنتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، سرکار مدینہ کا فیضان جاری ہوتا ہے، یہاں پر ان کے عرس میں سارے اولیاء براتی ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج ہندوستان کا شہنشاہ عطائے رسول ہم غریبوں کا خواجہ ہندوستان کا راجہ میرے عطائے رسول بھی آئے ہوں گے، سرکار مخدوم پاک بھی آئے ہوں گے، سرکار مخدوم ماہم بھی آئے ہوں گے، اور اللہ اکبر جب یہ دولہا بنے ہیں ان کے عرس کی تاریخ آئی ہے تو سارے اولیاء براتی تھے، اور فیضان مدینے کا تاجدار لٹا رہا تھا، فیضان مدینے کے آقا لٹا رہے تھے، اس لیے کہ حضور کے غلام ہے، جو حضور کے غلام ہوتے ہیں اسے خدا کی خدائی راضی ہو جاتی ہے، جو حضور کے غلام ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ لیٹے زمین کے اندر ہوتے ہیں پر زمین کے اوپر چلنے والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آؤ حضور کے غلام کی بات چل رہی ہے، سرکار کے عاشق کی بات چل رہی ہے، اللہ اللہ یہ حضور کے غلام بنتے کیسے ہیں، حضور کے عاشق بنتے کیسے ہیں؟ جب سرکار سے سچی محبت ہو جاتی ہے اللہ اکبر تو مدینے والے سرکار کا فیضان کیسے جاری ہوتا ہے۔ اللہ اللہ تاریخ دہرا دو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بس تھوڑی دیر سماعت کر لیں۔ سن 1932 سے پہلے کا معاملہ ہے، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، ہمارا ملک تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان تک ایک تھا، جب بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، افغانستان ہندوستان میں تھا، پاکستان ہندوستان میں تھا۔ اللہ اللہ کس کا دور تھا؟ ڈاکٹر اقبال کا دور تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے اللہ اللہ مسکراتے ہوئے پیڑ پودوں کو دیکھا تھا، یہاں کے محبت کو دیکھا تھا، یہاں کے پیار کو دیکھا تھا، یہاں پر آپس میں بھائی چارگی کو دیکھا تھا، تو ڈاکٹر اقبال تڑپ گئے تھے، اور تڑپنے کے بعد میں آپ نے کہا تھا سارے
जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। अल्लाह अल्लाह, वो हमारा हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को अल्लाह अकबर सिर्फ हमने और आपने पसंद नहीं किया है। हिंदुस्तान वो है जिसको आमीना के लाल ने पसंद किया है, मदीने के ताजदार ने पसंद किया है। एक मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, हिंद से मेरे वफा की खुशबू आ रही है। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान से आपके मोहब्बत की खुशबू आ रही है। हाँ या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान से मेरे आपके मोहब्बत की खुशबू आ रही है। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हिंदुस्तान से मेरे वफा की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये हमारा भारत है प्यारे, अल्लाह अकबर। इसके लिए ये भारत वो सरजमीन है प्यारे, इमामुल अंबिया ने इससे मोहब्बत फरमाई है। और आओ हुजूर के गुलामों को देखो, अल्लाह अकबर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्यारे अल्लाह अकबर अंग्रेजों की हुकूमत थी, बड़ा सख्त कानून था। अल्लाह अल्लाह, किसी को फांसी दी जा रही थी, किसी के हाथ को काटा जा रहा था, किसी के पैर को काटा जा रहा था, हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रखा था। अल्लाह अल्लाह, उसी में फौज में एक सूबेदार था। अल्लाह अल्लाह, फौज का जो कमांडर था उसका नाम था अब्दुल्ला। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला के चेहरे पर सुन्नते रसूल है, अब्दुल्ला के नमाजी है, अब्दुल्ला हुजूर का गुलाम बन करके जीवन बिता रहा है। अल्लाह अल्लाह, किसी दलाल ने जाकर के अंग्रेजों से शिकायत कर दी कि जिसको आपने फौज की कमांडरी दे दी है, अल्लाह अकबर, वो हुजूर के सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाया हुआ है, उससे कह दो या तो दाढ़ी को हटा दे या तो फौज की कमांडरी छोड़ दे। अल्लाह अकबर, जब शिकायत किया है, भरे दरबार में अंग्रेजों ने बुलाया था अब्दुल्ला को। कहा अब्दुल्ला, कहा क्या मामला है? कहा फौज की सूबेदारी चाहते हो? कहा चाहता हूं। कहा फौज में की कमांडरी चाहते हो? कहा चाहता हूं। कहा अगर फौज की सूबेदारी चाहते हो तो चेहरे से सुन्नते रसूल को हटाना पड़ेगा, चेहरे से सुन्नते नबी को हटाना पड़ेगा। इतना सुनना था। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। कहा ओ जज साहब, कैसी बातें करते हो? मेरे हुजूर के सुन्नत को रखने से आप मना करते हो? कान खोल करके सुन लो, जो हुजूर के सुन्नत को जो नौकरी रखने से मना करे, ऐसा नौकरी को मैं जूते के नोक की ठोकर से मार देता हूं। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी चाहिए, मुझे सरकार की गुलामी चाहिए, इसलिए हम वो गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने ऐलान किया था कल मक्का के कुफारों ने जब कहा था उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास तख्त नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पेट पे पत्थर बने हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके घर में फाका हो रहा है, आओ आओ मेरे तरफ आ जाओ, मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तक तो ताश दे देंगे, हीरा जवाहरात दे देंगे, किसी मुल्क का हाकिम बना देंगे। तब मोहम्मद के गुलामों ने कहा था न तख्त पर, न ताज पर, न इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ए कुफारे मक्का, कान खोल करके सुन लो, तुम्हें दुनिया का माल मुबारक हो, हमें आमीना का लाल मुबारक हो, हमें मदीने का ताजदार मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, का हम हुजूर के गुलाम हैं। तब तक के जज ने कहा गिरफ्तार कर लो अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला ने कानून को तोड़ा है, अब्दुल्ला ने कानून का उल्लंघन किया है। जज ने कहा था सुन्नत को हटाओ, नहीं हटा रहा है। कहा जज साहब फांसी दे दो या जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालो, पर हुजूर की सुन्नत को नहीं हटाऊंगा। हम सरकार के गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह, चलते तो हुजूर पर दुरूद पढ़ते थे, सोते तो नबी पर दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, कहा वो दिल दिल नहीं जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो। अल्लाह अल्लाह, वो जुबान जुबान नहीं जिस जुबान पर नबी का तराना ना हो। तभी तो आशिक कहता है ये वो गुलाम है। कल मैदान क़यामत पे अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, ए जन्नतियों बताओ जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? अल्लाह अकबर, यही शहीद मिल्लत हैं, शहीदों की एक जमात खड़ी हो जाएगी। ए मेरे मौला, तेरे जन्नत में दूध की नहरें हैं, तेरे जन्नत में शहद की नहरें हैं, तेरे जन्नत में हूरो गिलमा है, तेरे जन्नत में सब कुछ है, पर ए मेरे मौला, तेरे जन्नत में वो मजा नहीं है जब दुश्मन की तलवार होती थी, सामने आमीना के लाल का चेहरा होता था। ए परवरदिगार, हमारे सर को तन से जुदा किया जाता था, वो मजा तेरे जन्नत में भी नहीं है जो तलवारों के छांव में मजा आ रहा था। अल्लाह अकबर, चुनांचे आशिक कहता है ये गुलाम वो गुलाम है। कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, कैसे बहलाएंगे
जन्नत में फरिश्ते या रबो उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, मदीना आया। अल्लाह अकबर। ये वो गुलाम है प्यारे जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में जीवन बिताई है, सरकार की मोहब्बत में अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार दी है। और अल्लाह अकबर जब भी परेशानी लाहिक होती थी और आशिक बीमार होता था तो अल्लाह अकबर दुनिया के हकीमों को आमाज नहीं देता था, बल्कि अपने आका से इस तरह से कहता था, ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, और ऐ तबीब जल्द आना, ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। अल्लाह अकबर। आओ सरकार के गुलाम को देखो, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया है और डालने के बाद मुकदमा चलता रहा। डॉक्टर इकबाल पहुंच गए, कहा ए अल्लाह अकबर, कहा अब्दुल्ला, कहा क्या मामला डॉक्टर साहब, कहा अब्दुल्ला अपने बयान में लचक पैदा कर दे, जज के सामने माफी मांग ले, मैं तेरी रिहाई करवा दूंगा, तेरी जमानत करवा दूंगा। हुजूर का गुलाम तरफ गया, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने कहा रोता क्यों है? तब तक के अब्दुल्ला ने कहा था, ए डॉक्टर साहब जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे जमानत की जरूरत नहीं है, मुझे मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह के शफाअत की जरूरत है, मुझे दुनिया की दुनियादारी नहीं चाहिए, मुझे मदीने वाले आका की गुलामी चाहिए। अल्लाह अकबर। ए लोगों जरा अपनी जिंदगी का तज़किया करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, हम और आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और हुजूर के गुलाम किस तरह गुजारा करते थे। उनका जीना था तो नबी के लिए, उनका मरना था तो नबी के लिए, शहीद मिल्लत का उठना था तो नबी के लिए, शहीद मिल्लत का बैठना था तो नबी के लिए। अल्लाह अकबर। आज जमाना कह रहा था कि शहीद मिल्लत मर गए, लोग कह रहे थे शहीद मिल्लत का जनाजा जा रहा था, अर्श के फरिश्ते पुकार के कह रहे थे नादान खामोश हो जा, जनाजा नहीं, हुजूर का गुलाम आ रहा है, नबी का आशिक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। आशिक कहता है फना हो गए जो इश्क सरकार में, इश्क सरकार में, कि फना हो गए जो इश्क सरकार में, इश्क सरकार में, नूर ही नूर इनके मज़ारों में है, नूर ही नूर इनके मज़ारों में है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला को फांसी का ऐलान कर दिया गया। जज ने कहा अब्दुल्ला को फांसी दी जाएगी। फांसी की तारीख आती है, कराची की गलियां खचाखच भर जाती हैं, लोग देखने के लिए आ गए, चलो चलो अब्दुल्ला को फांसी होने वाली है, अंग्रेज फांसी देने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लाया गया, हाथ में हथकड़ी है, पांव में पेड़ी है, अब्दुल्ला को ला करके जज के सामने पेश कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। आखिरी सुनवाई चल रही है, ऐलान होने वाला है फांसी का। तब तक के जज के चलते हुए कलम रुक जाते हैं। अल्लाह अकबर। जज ने सर से पैर तक अब्दुल्ला को देखा है और देखने के बाद ऐलान कर दिया, लोगों हाथ से हथकड़ी खोल दी जाए, पैर से बेड़ी खोल दी जाए। लोगों ने कहा जज साहब कैसी बातें कर रहे हैं, भरे दरबार में अल्लाह अल्लाह कानून तोड़ा है अब्दुल्ला ने, आपने कहा था सुन्नत हटा, इसने कहा सुन्नत नहीं हटाऊंगा, ऐसी नौकरी को जूते के नोक की ठोकर से मार देता हूं। आप कह रहे हैं हाथ से हथकड़ी खोल दी जाए, पैर से बेड़ी खोल दी जाए। भरे दरबार में जज ने ललकारा था, कहा लोगों मैंने मोहम्मद के हिस्ट्री को पढ़ा है, मैंने मोहम्मद मुस्तफा के तारीख को पढ़ा है, अरे जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी का फरमान है, वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत करो। अब मैंने तारीख पढ़ ली है, अरे जो नबी के एक सुन्नत को छोड़ने को लिए तैयार नहीं है, जान देना गंवारा है, पर नबी के सुन्नत को हटाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये नबी का सच्चा गुलाम है। और जो नबी का सच्चा गुलाम होगा वो वतन का गद्दार नहीं होगा, वतन का वफादार होगा। और जो वतन का वफादार होगा उसे फांसी नहीं दी जाएगी, उसे मुल्क में ओहदा दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी। इसलिए जो हुजूर का गुलाम होगा वही इमामत का हकदार होगा।
یہ ہمارا ہندوستان ہے پیارے اللہ اللہ انگریزوں نے تاریخ پڑھی ہے میرے حضور کی اللہ کے رسول نے 8 برس کی عمر میں فرمایا تھا وطن کی حفاظت کرنا اور سنو میرے سرکار نے فرمایا وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے حصہ اب بتاؤ وہ ذہن لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان وطن کا غدار ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھائیو خبردار خبردار اگر کوئی داڑھی رکھ کر کے ٹوپی رکھ کر کے وطن کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تو ہرگز مسلمان نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے اور جب حضور کا غلام ہوگا وہ وطن کا غدار نہیں ہوگا اور سنو عبداللہ نے جب حضور سے محبت کی ہے یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے نا اللہ اکبر خام میں لیٹا تھا میرے حضور کا دیدار ہو گیا اللہ کے رسول تشریف لائے کہا عبداللہ ان قریب تو میری بارگاہ میں آنے والا ہے اللہ اللہ حج پر نمبر آ جاتا ہے عبداللہ جا رہا تھا لوگ بھیج رہے تھے عبداللہ جا رہا تھا لوگ سلام کر رہے تھے عبداللہ جا رہا تھا اس کے جذبے کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا تھا اے عبداللہ تیرے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں دل مچل رہا ہے تو کیا چاہتا ہے عبداللہ نے کہا تھا سوئے طیبہ اب سفینہ لے چلو سوئے طیبہ اب سفینہ لے چلو سوئے طیبہ اب سفینہ لے چلو ہم کو مدینہ لے چلو ہم کو مدینہ لے چلو اللہ اکبر عبداللہ چلا ہے اور چلنے کے بعد پتہ ہے جب پہنچا ہے مکہ شریف اور جیسے مدینہ کی سرحد آتی ہے مدینہ شریف کے سب سے بڑے جو عالم دین تھے ان کے خام میرے آقا تشریف لائے سرکار نے فرمایا جاؤ جاؤ میرا ایک غلام ہندوستان سے آ رہا ہے جا کر کے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا عبداللہ آپ کا آنا مبارک ہو اللہ اکبر جیسے ہندوستان سے حاجیوں کا قافلہ پہنچا ہے پہنچنے کے بعد میں اللہ اکبر اب کہا یہ بتاؤ کس میں عبداللہ نام کا انسان کون ہے تو دیکھا اللہ اکبر پیروں میں چپل نہیں ہے اللہ اللہ آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے اللہ اکبر چنانچہ دل مچل رہا ہے کہاں عبداللہ میں ہوں کہا عبداللہ خوش ہو جاؤ تمہیں اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے اور کہا ہے عبداللہ تمہارا آنا مبارک ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مدینے سے بلاوا آ جائے اگر چاہتے ہو حضور کا فیضان تم پر جھوم جھوم کر کے برسے اگر چاہتے ہو کہ مدینے کا فیضان تمہیں مل جائے تو حضور کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو اللہ اکبر آج ہمارا نوجوان شراب کے اڈے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارا نوجوان جوا اور سٹا کھیل رہا ہے ہمارا نوجوان اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہا ہے پھر کہتا ہے مسلمان ہم مسلمان ہیں نادان تو مسلمان کہاں ہے نام تیرا ذاکر حسین ہے اور تو شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے نام تیرا شاکر حسین ہے اور تیرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے سن لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا کیوں نہیں توبہ کر لیتے ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں موت کب آ جائے کسی کو خبر نہیں ہے کوئی جائے گا گھر سے نکلے گا بازار جائے گا ایکسیڈنٹ ہوگا لوگ مر جائیں گے کوئی رات میں سوئے گا تو بستر پر مر جائے گا کسی کو ہارٹ اٹیک آئے گا تو مر جائے گا کوئی جائے گا تو اللہ اللہ سنیما حال کے گھر میں اس کی موت آئے گی کوئی موبائل دیکھتے دیکھتے مر جائے گا کوئی سفر کرتے کرتے مر جائے گا اے لوگوں ایسی اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اور دعا کرو مولا مجھے بھی ایسی موت دے جیسی موت شہید ملت کو ملی ہے جیسی موت حضور شاہ جی میاں سرکار کو ملی ہے جیسی موت اعلیٰ حضرت سرکار کو ملی ہے مالک زندگی میں موت آنی ہی ہے پر اے میرے مولا جب میری موت آئے تو میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوں جب میری موت آئے تو میں غلاف کعبہ کو چوم رہا ہوں جب میری موت آئے تو سر سجدے میں ہو زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ ہو روح کا پس عنصری سے پرواز کر رہی ہو لوگوں جب ایسی موت آئے گی تو ایسی موت کو مرنا نہیں کہتے ہیں بلکہ ایسی موت کو تاریخ میں جینا لکھ دو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے پھر اللہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے جیسی زندگی سرکار شہید ملت کو ملی ہوئی ہے آج یہاں جنگل میں منگل ہے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں اپنی منہ کی مانگی مرادیں پاتے ہیں نام ان کا ہوتا ہے وسیلہ ان کا ہوتا ہے اللہ فضل فرماتا ہے خالی دامن بھر کر کے لوگ لے کر کے جاتے ہیں عاشق کہتا ہے یہ مرے نہیں ہیں یہ اپنے مزار میں زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں ایسے زندہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا
کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا مومن مرتا نہیں ہے مومن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے قرآن کا اعلان ہے اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب جو راستہ شہید ملت کا تھا اسی راستے پر چلو جو راستہ صدیق اکبر کا تھا اسی راستے پر چلو جو اس راستے پر عمر فاروق اعظم چلے ہیں اسی راستے پر چلو جس راستے پر حضرت عثمان ذو النورین چلے ہیں اسی راستے پر چلو جس راستے پر سرکار مولا علی چلے ہیں اسی راستے پر چلو اور زمانے کو بتا دو کہ ہمیں دنیا کی دنیا داری نہیں چاہیے ہمیں اگر چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہیے حضرات وقت بہت ہو گیا ہے اور اے آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ دو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں میں مجمع کو دیکھ کے بیان نہیں کر رہا تھا میں تو ان کے آستانے کو دیکھ کے بیان کر رہا تھا جی جی الحمدللہ اگر ان کی نظر کرم ہو گئی پیارے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے یہ وہ اللہ کے ولی ہیں ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اگر کرم کر دیں تو اندھوں کو آنکھ مل جائے اگر کرم کر دیں تو بیمار شفا یاب ہو جائے اگر نظر کرم ڈال دیں تو خالی دامن بھر جائے اس لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں رب نے کہا میرے بندے آ میری بارگاہ میں زبان تیری ہوگی اللہ اللہ فرمان میرا ہوگا جو تو کہے گا میں مومن کی تقدیر بنا دوں گا تو کہہ کر کے تو دیکھ انہوں نے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے حضور کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور ڈالنے کے بعد زمانے کو ایک پیغام دیا تھا اے لوگوں دور حاضر میں جو ماحول چل رہا ہے پتا ہے آج مسلمان اتنا اللہ اکبر اتنا اللہ اللہ اتنا خطرناک راستے کی طرف جا رہا ہے اللہ اللہ اتنا فتنوں میں ملوث ہو چکا ہے کہ دیکھ کر کے آپ پہچان نہیں پاؤ گے یہ مسلمان ہے یا غیر ہے اللہ اکبر آج شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جے ادھر بھی بج رہے ہیں ڈی جے ادھر بھی بج رہے ہیں ناچ گانا ادھر بھی ہو رہا ہے ناچ گانا ادھر بھی ہو رہا ہے اللہ اکبر دوسروں کی نقل کی جا رہی ہے پھر کہتے ہو مسلمان مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے سن نبی کا غلام نہ کل ذلیل ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا یاد رکھو مسلمان ہونا اور ہے حضور کا غلام ہونا اور ہے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے تو دیکھو کہتا ہوں حضرت ایک جملہ بڑی ہدایت کے ساتھ نوجوان کہہ دیتا ہے مولانا لوگوں کا کام ہے کہنا یہ کہتے رہیں گے خوشی کا معاملہ ہے ہمارے دوست نے کہا ہے ڈی جے بجواؤ ہمارے دوست نے کہا ہجڑوں کو نچواؤ میں کہتا ہوں نادان تو ہجڑوں کو نچوا کر کے اسلام کے وقار کو مجروح کرنا چاہتا ہے ڈی جے بجا کر کے دوسروں کی نقل کر کے اسلام کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں جتنا چاہے تو ڈی جے بجا لو جتنا چاہے تو ناچ لو جتنا چاہے تو غیروں کی نقل کر لے اسلام کی عظمت کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے آخر تو ہی ہار جائے گا ایک دن تو ہی تھک جائے گا اور ہار کر کے آخر موت ہے جب تو قبر میں جائے گا نہ تیرا دوست جائے گا نہ تیرے رشتے دار جائیں گے نہ تیرا باپ جائے گا نہ تیرے عزیز و اقربا جائیں گے اگر قبر میں کوئی جائے گا تو وہ آمینہ کا لال آئے گا میرے حضور آئیں گے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے مسلمانوں اسی محفل میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ میلہ دیکھنے آئے تھے اور کچھ لوگ دل سے شہید ملت کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے آئے تھے جو میلہ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے کوئی جھولا جھول رہا تھا کوئی ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا پر یہ اللہ کے وہ ولی ہیں پیارے لیٹے مزار میں ہیں سب پر نظر رکھتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں کون میرا غلام کس نیت سے آیا ہے جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی آخر موت ہے آج ان کے قبر سے آواز آ رہی ہے نادان اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ اکبر ایسے مت گوا دینا تو مت گزارنا اگر گزارنا تو دیندار بن کر کے گزارنا تاکہ جب تیرے جنازے کو لوگ لے کر کے چلیں تیرے لاش کو لوگ لے کر کے چلیں محلے والے کہیں یہ دیکھو لاش جا رہی ہے زمانہ کہے یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے لوگ کہے میت لے کر کے
کے جا رہے ہیں، عرش کے فرشتے کہیں حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب تو قبر میں جائے اور منکر نکیر آئیں اور آنے کے بعد میں دور ہی سے تیرے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں ارے آرام سے چلو، حضور کا غلام ہے، دھیرے دھیرے چلو، نبی کا عاشق ہے، اللہ اللہ اس طرح سے کہیں غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، فرش تو ہٹا وہ کفن دھیرے دھیرے، فرش تو ہٹا وہ کفن دھیرے دھیرے۔ یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سنیں، بیان ختم کر دوں۔ اب آپ کہو گے حضرت یہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، تو یاد رکھو زندہ رکھنے والا رب جانے اور زندہ رہنے والا اللہ کا ولی جانے۔ یہ کیسے زندہ ہیں اپنے مزار میں؟ اللہ اکبر، ان کو زندگی کیسے مل رہی ہے؟ حضرات آپ نے سنا ہوگا حضرت باقی باللہ کا نام، اللہ اکبر، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو خبردار کوئی شراب کے قریب مت جانا، کہا سرکار نہیں جائیں گے، کہا خبردار کوئی چوری مت کرنا، کہا حضور نہیں کریں گے، کہا خبردار کسی کی نماز نہ چھوٹنی پائے، کہا سرکار نماز نہیں چھوڑیں گے، کہا حضور وصیت فرما رہے ہیں، کہا میری آخری وصیت ہے، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب ہماری روح کپس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اللہ اللہ لوگ سن رہے تھے اور غلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے نوجوان کو اشارہ کیا، نوجوان کہا کیا معاملہ، کا قریب آ جا۔ جب نوجوان قریب آیا فرمایا باقی باللہ نے اور قریب آ، جب اور قریب آیا حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں بالکل قریب آ جا، جب بالکل قریب آ گیا تو حضرت باقی باللہ فرماتے اپنے کان کو لا، جب کان کو لایا تو حضرت باقی باللہ نے کان میں کہا دیکھ میں ان قریب انتقال کرنے والا ہوں، یہ 5 روپیہ تجھے دے رہا ہوں، میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ تب تک کہ نوجوان چوکا، کہا سرکار آپ کو کیسے پتا کہ میں کفن چور ہوں؟ اللہ کا ولی مسکراتا ہے فرماتا ہے نادان مجھے سب پتا ہے، پر دیکھ میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ کہا سرکار میں عہد کرتا ہوں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مجھے ذلیل کر دیتا، دوسرا ہوتا تو بھرے مجمع میں مجھے بدنام کر دیتا، پر واقعی میں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ سرکار آج کے بعد آپ کا کیا، میں کسی کے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دیکھو شہید ملت کے پاور کو، دیکھو شہید ملت کے طاقت کو، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت باقی باللہ کا انتقال ہوا، ایک عجیب ہنگامہ ہے، غلام حاضر ہے، مرید حاضر ہے، لوگوں نے غسل دیا، حضرت باقی باللہ کو اچھا کفن پہناتے ہیں، کفن چور بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ جب مٹی دی گئی، اللہ اکبر، جنازے کی نماز ہوئی، مٹی دے کر کے لوگ باہر نکل آئے، کفن چور قبر کو دیکھتا رہا، اور رات میں جب آیا اللہ اللہ جیسے من میں خیال آتا تھا پیر صاحب کا کفن اچھا ہے، وصیت یاد آتی تھی کہ وعدہ خلافی مت کرنا، اللہ کے ولی سے تو نے وعدہ کیا ہے۔ رات میں جب آ کر کے سویا 12-1 بجے کا وقت ہوا تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان آ گیا، کہا رے چل پیر صاحب کا کفن بڑا قیمتی تھا، چل چل کر کے لے آ، 5 روپے بھی مل گئے تھے، کفن کو بیچنا اچھا پیسہ آئے گا۔ چنانچہ اب یہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میں فورا لیا اور لینے کے بعد کہاں پہنچا؟ پیر صاحب کی قبر پر پہنچا، حضرت باقی باللہ کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، پہنچنے کے بعد جیسے اس نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا، ابھی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی تو کیا دیکھا کہ مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ بھاگا، شیطان نے کہا بھاگتا کیوں ہے؟ ارے کہا یار یہ تو مٹی مہک رہی ہے، کا تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں اس لیے مٹی مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کیا خبر تھا، اللہ اللہ اسے کیا خبر تھی کہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے مدینے کے تاجدار آیا کرتے ہیں، اور وہ نبی جہاں آ جائیں، جہاں سے حضور گزر جائیں وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا ہے، حضور کے جہاں قدم پر جائیں وہ مٹی مہکنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کفن چور پھر آیا اور آنے کے بعد میں اس کفن چور نے مٹی کھودنی شروع کی، اللہ اللہ قبر کھود دی جاتی ہے، کھودنے کے بعد اللہ اکبر کفن چور نے سوچا کہ لاؤ تختہ ہٹا کے دیکھوں قبر کا کیا معاملہ ہے۔ جیسے ایک تختہ ہٹایا تو کیا دیکھا، پورا قبر بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ اب یہ پھر بھاگا، شیطان
شیطان نے کہا ارے نادان بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا یہ دیکھو رات کی تاریکی ہے، چاند کی چاندنی نہیں ہے، پر قبر میں اجالا ہی اجالا ہے۔ اس نے کہا ابھی تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں اس لیے قبر میں روشنی ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ آمینہ کے لال کی جلوہ کری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں جو حضور کا عاشق ہوتا ہے اس کے قبر میں مدینے کے تاجدار آتے ہیں، اور جہاں نبی آ جائیں وہاں اندھیرا نہیں، وہاں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے سرکار جہاں آئیں گے وہاں اندھیرا نہیں، وہاں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اب یہ پھر ہمت کیا، اور ہمت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر جیسے آیا اور آنے کے بعد میں قبر میں اترا، اترنے کے بعد جیسے کفن پر ہاتھ رکھا کہ لاؤ باقی باللہ کے کفن کو کھینچا جائے، تب تک کہ حضرت باقی باللہ نے ایک کربٹ لی اور کفن چور کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ارے کہا سرکار چھوڑ دو، اب چوری نہیں کروں گا۔ اللہ کے ولی کے قبر سے آواز آتی ہے، ایک جنتی ہو کر کے جنتی کا کفن چوری کرنے آیا ہے۔ کہا ارے میرے آقا میں کیسے جنتی؟ جنتی تو آپ ہیں۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ آپ مر گئے، میں نے سمجھا تھا کہ آپ مر گئے، پر یہ نہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے، جن کے در سے مقدر سبرنے والا ہے۔ حضرت باقی باللہ نے ارشاد فرمایا جا تو ہی نہیں، اعلان کر دے جن جن لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، سب کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ عرس شہید ملت میں آنے والوں، آپ ایسے ویسے کی محفل میں نہیں آئے ہو، عرس شہید ملت میں آئے ہو۔ نگاہ کرم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ جنتی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے نیک بندوں کے، اپنے ولیوں کے اللہ اکبر نگاہ کرم کو دیکھتا ہے۔ یہ اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مچل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مچلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور ہماری منہ کی مانگی مرادیں رب تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے کہ اگر باقی باللہ اللہ کا ایک ولی اپنے مزار میں زندہ ہے، شہید ملت اپنے مزار میں زندہ ہے، مخدوم پاک اپنے مزار میں زندہ ہے، تو آمینہ کے لال کتنا زندہ ہوں گے، میرے حضور کتنا زندہ ہوں گے۔ لہذا یہاں پر جب آؤ تو میلہ دیکھنے کی نیت سے مت آنا، افراتفری مچانے مت آنا، اس نیت سے آنا ادب کے دائرے میں کہ اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی گستاخی ہو جائے جس سے سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر، بے ادبی مت کرنا، ادب کے دائرے میں آ کر کے بیٹھنا، اور جب تک کہ یہاں رہو کوشش کرو کہ باوضو ہو کر کے بیٹھو، اس لیے کہ جہاں ذکر حضور ہوتا ہے وہاں مدینے کے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے ولی حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میرے معبود موت تو آنی ہے، پر ایسی موت مت دینا جو اچانک والی موت ہو۔ حضور نے فرمایا اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو میرے مالک موت دینا تو ایمان پر خاتمہ دینا، میرے مولا موت دینا تو زبان پر تلاوت کلام ربانی ہو، زبان پر درود پاک ہو، زبان پر نعت رسول پاک ہو۔ لہذا اے لوگوں کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھتے رہو۔ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بردہ سے باہر ہے، راجستھان میں 53 ڈگری معاملہ ہے، پتہ ہے ہائی الرٹ کا معاملہ ہو گیا۔ کلکٹر نے اعلان کر دیا کوئی گھر سے 10 بجے کے بعد 4 بجے تک نہ نکلے۔ کئی لوگ تو مر گئے ہیں، بچے اسکولوں میں بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اور باڑمیڑ کی سرزمین پر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، وہاں ریت اتنی سخت گرم ہو گئی ہے کہ ریت پر اگر کوئی برتن رکھتے ہیں اس میں تیل لگتے ہیں تو تیل کھولنے لگتا ہے۔ لوگوں 53 ڈگری اگر بڑھ جائے تو زمین اس طرح سے آگ اگلے، اور میدان قیامت میں کیا ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت عاشق رسول کہتے ہیں حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں نا سرکار، ہمیں اپنے عمل پر ناز نہیں ہے سرکار، ہمیں آپ کی محبت پر ناز ہے حضور، ہم تو آپ کے غلام ہیں نا حضور، غیسوئے پاک کو کھول دینا، ہم غلاموں کو سکون مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم گنہگاروں پہ
یا رب تپش محشر میں سایہ پھگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ پھگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ حضور کے غلام بن کر کے دنیا میں رہو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ جو کچھ میں بولا ہوں اس میں بولنے میں لفظاً یا سہون کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم حاضرین کو گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے، ایسے ٹائم پر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بھی کھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گنہگاروں کو فرمایا کہ میرے ہیں۔ جلسہ نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا کھوں سلام، نوبہار شفاعت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکات پہلا کھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکات، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایات، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا۔